فار آگے T73 عبدالغفار 873 873 کریں تو آگے چلو یہ چند منٹ کی چند آیتیں بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فحست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین، اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ماہ رمضان المبارک کی 23ویں رات تراویح کی نماز کے بعد مختصر درس قرآن میں حاضر ہیں. آج میں نے سورہ حدید سے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 16 کی. اس سے آگے چند آیتوں کا ترجمہ، معنی و مفہوم ہم بیان کریں گے کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس مقام پر اللہ نے اہل ایمان کو جگایا ہے، غفلت سے جھنجھوڑا ہے. میں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، میں کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جھک جائیں. یہ یاد ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ اللہ کا ذکر ہے. The recitation of the Holy Quran is the best form of remembrance of Almighty Allah. اللہ نے فرمایا کہ وما نزل، اور یعنی اللہ کے ذکر کو سن کر ایمان والوں کے دل نرمی کے ساتھ جھک جائیں، ان میں رکت پیدا ہو جائے. میں کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اور وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی صورت میں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، میں کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اس سے پہلے کتاب بھی دی گئی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی. جب لمبا عرصہ گزرا تو عرصہ گزرنے کے ساتھ میں کہ تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل پھر سخت ہو گئے. اور وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں. اعلموا، فرمایا جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کرتا ہے. زمین جو ہے بنجر ہونے کے بعد اس کو وہ آباد کرتا ہے. وَمَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم تمہارے لیے نشانیاں واضح ہم نے کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، غور کرو، سمجھو. آگے فرمایا کہ 18 نمبر آیت ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، کہ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، الگ الگ ذکر کیا. ان المصدقین، بے شک صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، اللہ کو جنہوں نے قرض حسنہ دیا. یضاعف لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ان کا یعنی صدقہ و خیرات کا اجر ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا. کئی گنا، یضاعف، کئی گنا یعنی ملٹیپل کر دیا، کئی گنا بڑھا دیا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی ہی عزت والا ثواب ہے. اور فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ صدقہ خیرات کی بات آگئی. فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدق والے بھی ہیں اور انہی میں سے شہداء بھی ہیں. عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر بھی ہے، ان کے لیے نور بھی ہے. اب یہ اس کے اوپر ہے، یعنی پہلے جب کہا کہ صدقہ خیرات دینے والے عام لوگ، عام مرد اور عورتیں صدقہ جو خیرات دیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بڑا ہی عزت والا اجر ہے. اجر کریم کہا، مگر اجر کہا
مگر یہاں پر جو پھر اس سے اوپر صدق والے صدیق بن جاتے ہیں یا شہداء ہوتے ہیں، فرمایا کہ عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے، سبحان اللہ۔ خاص قسم کا نور بھی ہے۔ والذین کفروا، اور جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جو ہیں دوزخی ہیں، اصحاب الجحیم۔ اب آگے فرمایا یہ بیان کر کے آخری آیت، تھوڑی لمبی آیت ہے مگر اس میں ہمارے لیے بڑی ہدایت ہے۔ اعلموا، یاد رکھیں کبھی ایسا قرآن پاک میں ہر چیز اللہ نے بیان کر دی، کبھی ایسی اگر بیان آئے کہ جو انسان کو محسوس ہو کہ جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا دال میں کالا ہے، کہ جیسے ہمارے اندر یہ خرابی ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ جو ہے اپنے لیے اس کو ہدایت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس میں رہنمائی اتاری ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، تو یہ سارا سامان ہمارے لیے ہے ہدایت کے لیے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ابھی ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کی تلاوت سن کے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل نرمی سے جھک جائیں، ان کے دلوں کے اندر کساوت جو ہے ختم ہو جائے، سختی ختم ہو جائے۔ تو آخری آیت میں اس مضمون کی جو ہے اعلموا، جان لو، کیسے شروع کیا؟ اعلموا، اے لوگو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی جو زندگی، محض جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض کھیل اور تماشا ہے۔ لعب و لہو، اس کو کیا کہا؟ یہ محض کھیل اور تماشا ہے۔ وزینۃ، اور یہ ظاہری آرائش ہے، یہ صرف ظاہر کی چمک دمک ہے جس میں انسان گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، اور ان کو مرتے دم تک ہوش بھی نہیں آتی، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہ 4 لفظ یہاں فرمائے، میں لوگوں جان لو، اعلموا، یہاں سے بات شروع کی، جان لو اور یہ بات یاد کر لو، غفلت سے نکلو، کیا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ بے شک جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض کھیل اور تماشا ہے، اس کو ہی سب کچھ نہ سمجھو، اسی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ، ایک زندگی اس کے بعد آنے والی ہے، آخرت جو اصل زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ وزینۃ، کھیل اور تماشا ہے، اور اگلا لفظ تیسرا فرمایا وزینۃ، اور یہ ظاہری آرائش ہے، ظاہری آرائش ہے، اس کے اندر اللہ نے آرائش رکھی ہے، اس کے اندر ظاہراً اور فانی اور عارضی زیب و زینت رکھی ہے۔ جیسے پھول کھلتے ہیں مرجھا جاتے ہیں، پھول جو ہے کھلتا ہے، وہ ایک زینت ہے، وہ ایک علامت ہے، مرجھا جاتا ہے، اسی طرح جوانی آتی ہے اور ڈھل جاتی ہے، شباب آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں، اس لیے میں کہ عارضی ظاہری آرائش ہے۔ اور وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور اگلا فرمایا کہ اور آپس میں تم جو فخر اور خود صدائی کرتے ہو، جس کو ہم شو آف کہتے ہیں، عام زبان میں جس کو ہم شو آف کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے دنیا کے اندر تفاخر کرنا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ تفاخر ہوتا ہے، یعنی دنیا کی چیزوں پہ گھمنڈ کرنا، دنیا کی چیزوں کے اندر مقابلے بازی کرنا، دنیا کی چیزوں میں کمپیریزن کرنا، 99 کے پھیر میں پڑے رہنا۔ تو یہ 4 چیزیں بیان کر کے رب کائنات نے 5ویں چیز فرمائی وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی طلب کرنا، ایک دوسرے پر مال کے اندر تکاثر طلب کرنا۔ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت طلب کرنا، کثرت کی ہرس، جیسے کہا نا الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے، کثرت کی ہرس نے، زیادہ اور زیادہ آنے کی ہرس نے۔ تو میں کہ تکاثر جو ہے مال میں اور اولاد میں مقابلے بازی آپس میں، اور میں کہ یہ ایسے ہے، اس کی مثال دی ہے کمثل غیث، اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ بارش کی مثال ہے اعجب الکفار، وہ بارش جس کی پیداوار جو ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پیداوار ہوتی ہے، وہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے، جو کسان ہے اس کو وہ پیداوار ہریالی آتی بھلی لگتی ہے، نباتہ ثم یہیج، پھر اس ہریالی کے اوپر جب پکتی ہے فصل، تو اس کے اوپر جب پکتی ہے تو زرد ہوتی ہے، پک کر زرد ہوتی ہے، اس کو پھر اچھی لگتی ہے کسان کو، فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، مگر پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ توڑی بن جاتی ہے، گندم بنتی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہی جو اس کو پودے نظر آ رہے تھے سبز، پھر وہ یلو ہوئے پکے، مگر وہ بھوسا بن جاتا ہے،
توڑی جو ہے وہ بھی بھوسا بن جاتی ہے، اور جو گندم انسان کھاتا ہے وہ بھی بیکار ہو جاتی، بھوسا بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو پھر فرمایا کہ جو صرف دنیا کے اندر ڈوبا رہے گا، یہ دنیا کے چکر میں پڑا رہے گا، فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ، اور جو لوگ مومن ہیں، جو دنیا میں رہتے تو ہیں مگر دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے اللہ کی بارگاہ سے، ورضوان، اور اللہ کی رضا ہے۔ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور اے لوگوں دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں، غرور ہے، دھوکے کی زندگی۔ آخری بات سابقو، یہاں بیان فرما دیا کہ یہ تو عذاب کا مستحق ہونے والی بات ہے کہ اگر انسان اس کھیل تماشے والی دنیا میں پڑا رہے اور آخرت کو بھول جائے، اور اس ظاہری زیب و آرائش، ظاہری جو ظاہری زینت ہے، آرائش ہے، اس میں پڑا رہے اور تفاخر کرتا رہے، اسی میں مقابلے بازی کرتا رہے دنیا کے مال اور اولاد میں، تو میں کہ پھر عذاب ہے۔ مگر اگلی آیت میں رب کائنات نے دس دیا کہ ہاں اس سے بچو، دنیا میں رہو، دنیا کا رزق حلال کماؤ جتنی تمہیں ضرورت ہے، مگر یہ مقابلے بازی اور اس کھیل تماشے میں فنا نہ ہو جاؤ، اس میں گم نہ ہو کے رہ جاؤ، ہاں مقابلہ کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا سابقو، مقابلہ کرو، یہ مقابلہ نہ کرو، اور ایک مقابلہ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو رب کہتا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 21 ہے سورہ حدید کی، ہاں سابقو، ایک دوسرے پر سبقت کرو، ایک دوسرے کو کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، کس چیز میں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے مغفرت چاہنے میں، اپنے رب سے رحمت چاہنے میں، مغفرت چاہنے میں مقابلہ کرو کہ وہ مغفرت زیادہ مانگتا ہے، میں اس سے زیادہ مانگتا ہوں، وہ عبادت زیادہ کرتا ہے، میں اس سے زیادہ کروں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے، میں اس سے زیادہ کروں، وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، میں اس سے زیادہ کروں، وہ فلانا بھائی میرا صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے، مجھے اللہ اور دے، میں اور زیادہ کروں۔ تو میں سابق ہوں، ہاں سبقت کرو، مقابلہ کرو، مگر دنیا کی چیزوں میں نہیں، صرف مال اور اولاد میں نہیں۔ میں الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگنے میں تیز لب کو تیزی کرو اور مسابقت کرو۔ وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور جنت کی طرف جانے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو، جنت والے کام کرنے میں مقابلہ کرو۔ عرضها، وہ جنت جس کی چوڑائی، جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دنیا میں رہ کر دنیا اور آخرت میں توازن اور بیلنس کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔